سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، ساری موٹیویشن سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ عقابوں کے ساتھ اڑنے کی کوشش کی تھی۔ آزاد چائے والا اور شاہد انور کی باتوں سے میری بیٹی کو اتنا حوصلہ ملا کہ اس نے کم عمری میں ہی کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ آزاد چائے والا کہتا ہے کہ کاروبار کرنا آسان نہیں، کاروبار صرف مرد کے بچے کرتے ہیں اور شیرنیاں کرتی ہیں، اور میری بیٹی نے شیرنی بننے کا فیصلہ لیا۔ جب کوئی انسان کاروبار شروع کرتا ہے تو وہ صرف پیسہ نہیں لگاتا بلکہ اپنی ساری امیدیں، خواب اور محنت لگا دیتا ہے، لیکن یہ سفر آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھار نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے ٹیوشن پڑھا کر، کمیٹیاں ڈال کر یہ کاروبار شروع کرنے میں اپنی بیٹی کی مدد کی اور کسی سے بھی 1 روپیہ نہیں مانگا۔ چاہے چھوٹا بزنس ہو یا بڑا، اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ انویسٹمنٹ کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ نقصان کا حقیقی پہلو یہ ہے کہ وہ نقصان صرف رقم نہیں ہوتی، یہ انسان کی ہمت پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے کیونکہ وہ اپنی محنت کو ناکام ہوتے دیکھتا ہے، اور جب نقصان ہوتا ہے تو اکثر لوگ حوصلہ دینے کے بجائے حوصلہ توڑ دیتے ہیں۔ رشتہ دار، دوست، بعض اوقات قریبی لوگ بھی طنز کرتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی بھی کسی سے کم نہیں ہوتے، اور وہ یہی سخت الفاظ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا، یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے، تم نہیں کر سکتی، تمہارے اندر اتنا جوش و جذبہ نہیں ہے، بڑی آئی شیرنی بننے والی، تم ناکام ہو گئی ہو۔ اس رویے سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اعتماد کم ہونے لگتا ہے، انسان تنہائی محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید وہ واقعی ناکام ہے۔ میری پیاری بہنیں یا میری پیاری بیٹیاں جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ناکامی پر لوگ کم اور کامیابی پر زیادہ قریب آتے ہیں۔ جب انسان ناکام ہوتا ہے تو کم لوگ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب وہی انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو سب اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میری شیرنی اپنے جوش و جذبے کے ساتھ جا رہی ہے اپنے بھائی کے ساتھ اپنے اسٹال لگانے کے لیے، اپنی زندگی کا پہلا سفر شروع کرنے کے لیے۔ بہت ہی پرجوش اور بہت ہی پر امید تھی، اور مجھے کہتی تھی، ماما آپ بہت محنت کرتی ہو، آپ ٹیوشن پڑھاتی ہو، آپ تھک جاتی ہو، میں آپ کا بازو بنوں گی، میں آپ کا سہارا بنوں گی۔ میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک چیز تیار کی۔ یہ آرگنائزر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اپنے ہاتھوں سے بنائے، یہ تمام جیولری اپنے پیارے ہاتھوں سے بنائی، اتنی محنت کی، دن رات ایک کیا، نہ بھوک کا احساس کیا، نہ پیاس کا احساس کیا۔ پولیمر کلے کی مدد سے میری بیٹی جیولری بناتی ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک پتے، ایک ایک بوٹے کو اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے، پھر اسے بیک کرتی ہے، پھر اس کے ساتھ موتی لگاتی ہے، پھر اس کی تصویریں بناتی ہے، پھر اس کو پیک کرتی ہے، پھر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرتی ہے۔ مجھے دیکھ کر رشک آ جاتا ہے کہ کاش میں بھی اپنی کم عمری میں اتنی محنت کرنا جانتی، لیکن یہ حوصلہ، یہ ہمت، سب کچھ میں اپنی بیٹی کو اپنی کمی پوری کرنے کے لیے دیتی ہوں کہ جو کچھ میں نہیں کر سکی وہ میری بیٹی کر پائے۔ کیا انسان کی قدر اس کی کامیابی میں ہے؟ کیا ناکامی انسان کی شخصیت ختم کر دیتی ہے؟ نہیں، ناکامی زندگی کا حصہ ہے، انجام نہیں۔ جو آج تمہیں برا کہہ رہے ہیں، کل وہی تمہاری کامیابی پر فخر کریں گے۔ اصل طاقت یہ ہے کہ تم ٹوٹ کر بھی دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہو۔ یاد رکھو، ناکامی تمہاری پہچان نہیں ہے۔ یہاں پر ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو بھی ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں ہے کہ کاروبار اچھا نہیں ہے۔ کاروبار سنت رسول ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیورٹ کام ہے۔ کاروبار کریں، ضرور کریں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ناکامی کے بعد ہی کامیابی ہے۔ تمہاری کوشش تمہاری پہچان ہے۔ آج جو تمہیں کمزور سمجھ رہا ہے، کل وہی تمہیں مثال کے طور پر پیش کرے گا۔ بس رکنا نہیں ہے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ صبر کے ساتھ آتی ہے۔ میری یہ ویڈیو ان تمام بہنوں بیٹیوں کے لیے موٹیویشن ہے کہ اپنے گھر کی روٹین یا گھر کے کاموں کے علاوہ اپنی زندگی کو کسی کاروبار کی طرف لے کے آئیں۔ کاروبار ضرور کریں۔ کاروبار میں ضروری نہیں کہ ناکامی ہے، ناکامی کے بعد ہی کامیابی ہے۔ اپنے وقت کو ضائع مت کریں، اسکرولنگ میں سارا دن ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے اب اپنی زندگی کے لیے کچھ کریں۔ چاہے آپ کو پیسوں کی ضرورت نہ ہو، آپ کا شوہر اچھا ہو، آپ کے بچے اچھے ہوں، لیکن کسی پر بھی بھروسہ اعتبار نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی اولاد بڑھاپے میں آپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جائے۔ اکثر میں نے مائیں دیکھی ہیں کہ وہ بڑھاپے میں ترس رہی ہوتی ہیں، جو اپنی ساری جوانی بچوں اور شوہر پر صرف کر دیتی ہیں۔ بڑھاپا ان کا ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ بیٹے شادیاں کر کے اپنی بیویوں کو علیحدہ لے جاتے ہیں اور مائیں ایک ایک چیز کے لیے ترستی رہتی ہیں، روتی رہتی ہیں۔
تو بہتر ہے کہ اپنی جوانی میں ہی اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پر میرا چھوٹا بیٹا محمد طلال بھی اپنی بہن کی ہیلپ کر رہا ہے، وہ جو ہے لیبلنگ کر رہا ہے، اسٹیکر لگا رہا ہے، اپنی بہن کی مدد کر رہا ہے۔ جب ایک بندہ کام کرتا ہے تو سب اس کی دیکھا دیکھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کام میں لگ جاتے ہیں۔ موبائل پر اسکرولنگ کرنا اور دوسروں کے ولاگز دیکھ دیکھ کر انہیں امیر کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو کسی ایکٹیویٹی کی طرف لے کر ضرور آئیں، محنت کرنا سکھائیں۔ محنت میں ہی برکت اور عظمت ہے۔ تعلیم ضرور دیں لیکن تعلیم کے ساتھ ہنر دیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہے اسکول سے فوراً آنے کے بعد موبائل اٹھا لیتے ہیں اور گھنٹوں موبائل پر لگے رہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو کسی ایکٹیویٹی کی طرف لگائیں۔ اور یہاں پر میری بیٹی اور میں مل کر یہ آرگنائزر بنا رہے ہیں جس پر جولری ہینگ کرنی ہے۔ یہ سارا مٹیریل جو ہے گھر سے ہی لیا گیا ہے۔ یہ اسکوائر شیپس میں آرگنائزر یا فریمز میرے پاس پڑے ہوئے تھے اور یہ جالی بھی میرے پاس ایکسٹرا پڑی ہوئی تھی، اس کو میں نے اس کے مطابق ایڈجسٹ کر کر جو ہے وہ کٹ کر دیا ہے۔ دراز سے میں نے آرگنائزر پتہ کیے تھے جو بہت ہی ایکسپینسو تھے، آؤٹ آف بجٹ ہو رہے تھے، تو میں نے اپنی بیٹی کو بولا کہ میں تمہیں گھر پر ہی آرگنائزر بنا دیتی ہوں، ایسا شاندار آرگنائزر کہ کہیں بھی آپ کو وہ آن لائن نہیں مل سکتا۔ یہ آرگنائزر ریڈی ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نیکلس کے آرگنائزر کے لیے میری بیٹی نے کارڈ بورڈ سے خود یہ آرگنائزر بنا لیا۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ گھر بیٹھے یوٹیوب سے سب کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ یوٹیوب ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس سے آپ فری میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب کا بات کرتے ہیں اپنے اسٹال کی، تو جہاں ہم نے اسٹال لگایا تھا، رنگون والا سینٹر میں یہ اسٹال لگا تھا جہاں پر کسی کی بھی سیل نہیں ہوئی، سارے وینڈرز کے منہ لٹکے ہوئے تھے، سب کا پیسہ ڈوبا تھا کیونکہ ہر اسٹال کے 8-8 ہزار روپے وصول کیے تھے، یعنی کرایہ ڈال کر 10 ہزار، تو سیل نہیں ہوئی کہ وہاں پر کوئی کراؤڈ ہی نہیں تھا، کوئی ہجوم ہی نہیں تھا، بس وہاں پر جو ہے ڈھولکی اور ڈانس پارٹی رکھی گئی جہاں جو ہے سارے لوگ جمع ہوئے، جبکہ سارے وینڈرز جو ہے سارا دن اسی طرح بیٹھے رہے اور بہت لاس ہوا سارے وینڈرز کا۔ میری بیٹی بھی اسی میں شامل ہے لیکن میری بیٹی کو یہ حوصلہ ملا کہ مما میں اکیلی نہیں ہوں، جو کچھ سب کے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ بھی ہوا، میرے حوصلے کبھی بھی پست نہیں پڑیں گے۔ سارے وینڈرز اپنا سامان سمیٹ کر اپنے گھر کی طرف چل دیے، لیکن دوسرے دن میں نے ضرور فون پر بات کی کہ ہماری کوئی بھی سیل نہیں ہوئی، ہمارے پیسے واپس کریں، وہاں تو کوئی کراؤڈ تھا ہی نہیں۔ بہرحال انہوں نے پیسے تو واپس نہیں کیے لیکن اگلے 2 اسٹال فری لگانے کی آفر ضرور کی ہے۔ تو اس طرح میری شیرنی کو اور حوصلہ بڑھا یا اور حوصلہ ملا، وہ بہت خوش ہو گئی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دی کلے زون کے نام سے ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر پیج ہے، آپ فالو بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔